بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ آپ علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کرنے سے روحانی ترقی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے، مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کرنے سے عزت، مقام اور شہرت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے کا ذریعہ ہے۔ یہ صحت اور تندرستی اور سکون قلب کا وظیفہ ہے اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کا وظیفہ ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کے پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور یہ وظیفہ معمولی وظیفہ نہیں ہے، آپ علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایک اہم حدیث کا وظیفہ ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔ وظیفہ یہ ہے جو آپ علیہ السلام نے بتایا۔ حدیث یہ ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، یہ حدیث شریف جس کا مطلب ہے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو معزز سامعین اکرام، میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں کہ وظیفے کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ اس وظیفے میں بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ نے کتنے ہی سارے وظائف کیے ہوں گے، لیکن یہ آپ علیہ السلام کا بتایا ہوا اہم وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو بھی ایک مرتبہ ضرور آزما لیجیے۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ یہ وظیفہ خیر و برکت اور دوسروں کی مدد کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ بعد نماز فجر یا عشاء کے بعد 313 مرتبہ یہ حدیث مبارکہ کا وظیفہ پڑھیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، اس طرح پڑھیں، خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس۔ یہ حدیث مبارکہ پڑھیں اور اول آخر درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھیں اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور دوسروں کے لیے نفع بخش بنائیں اور آپ کی نیت کو خالص رکھیں۔ اگر کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ یہ عمل مستقل مزاجی اور یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر و برکت نصیب ہوگی۔ یا لوگوں کی مدد کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان باتوں کا خیال کریں اور عمل کریں۔ وظیفہ مکمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکیزگی کا خیال رکھیں، ہمیشہ باوضو رہیں اور صاف جگہ پر بیٹھ کر ذکر کریں۔ وقت کا انتخاب معین کریں، فجر کی یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا زیادہ، اگر دن کے وقت پڑھنا چاہے تو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ اول آخر 11 یا 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، درمیان میں 313 مرتبہ یا 11,000 مرتبہ یہ حدیث مبارک پڑھیں، خیر الناس من ينفع الناس۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ یہ وظیفہ مسلسل عمل میں 21 یا 40 دن تک رکھیں، نیک نیتی اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ اس وظیفے میں اضافہ چاہتے ہیں یعنی اضافی برکات چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ دل کو نرمی اور سکون بخشتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا بنا دے گا کہ لوگ آپ سے فیض حاصل کریں گے۔ تو معزز سامعین اکرام، رزق میں برکت چاہتے ہو تو یہ وظیفہ مند ہے۔ آج کل کافی سارے لوگ مالی حالات کے حساب سے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ اس وظیفے کرنے سے مشکلات آسان ہوگی اور عزت میں کامیابی ہوگی۔ کسی کو نقصان پہنچائیں ان کے لیے یہ بھی خود کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ اس وظیفے کا اصلی مقصد دوسروں کو نفع پہنچانا ہے۔
روزانہ کچھ نہ کچھ خیرات کریں، چاہے معمولی کیوں نہ ہو۔ اپنے رویے میں نرمی اور محبت پیدا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ہو۔ اور اگر کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نیت صاف اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ جلدی کامیابی ہوگی، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے نہ صرف رہنمائی کا ذریعہ ہے بلکہ اس کو بطور وظیفے پڑھنے سے اللہ کی خاص رحمت، کامیابی اور برکت نصیب ہوتی ہے۔ اس وظیفے کو مختلف مقاصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، مثلا رزق میں برکت، مشکلات کا حل، لوگوں کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے، کامیابی اور عزت کے لیے، دنیا و آخرت میں خیر کے لیے۔ وظیفہ مکمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کریں اور کسی پاک جگہ پر بیٹھیں اور وظیفہ شروع کریں۔ اگر ممکن ہو تو روزانہ صدقہ کریں، چاہے ایک روٹی یا پانی ہی کیوں نہ ہو۔ مقصد رزق میں برکت کے لیے کر رہے ہو تو روزانہ بعد نماز فجر 1100 مرتبہ یہ حدیث پڑھیں، خیر الناس من ينفع الناس، اور اس کے ساتھ سورہ واقعہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اگر عزت اور کامیابی چاہتے ہو تو روزانہ عشاء کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزت و کامرانی کی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر کسی مشکلات میں پھنس چکے ہو، نکلنا مشکل ہو رہا ہے، روزانہ بعد نماز تہجد میں 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، اس کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بھی پڑھیں۔ لوگوں کی دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے بعد نماز عصر یا عشاء 1100 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کریں اور کھلا دیں، انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی۔ اپنے رویے میں نرمی پیدا کریں، کیونکہ عمل کے ساتھ ساتھ نیت کا بھی خاص اثر ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، وظیفہ ہمیشہ اللہ کے بھروسے پر اور نیک نیتی کے ساتھ کریں، گناہوں سے بچیں، کیونکہ گناہ وظیفے کے اثرات کو کمزور کر دیتا ہے۔ استقامت ضروری ہے، یعنی وظیفہ یہاں 2 دن میں نہ چھوڑ دیں، کم از کم 21 دن یا 40 دن مسلسل کریں، دوسروں کی مدد کریں، کیونکہ حدیث کا مطلب ہی دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اسی لیے میں بھی آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن نفع تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ آپ بھی اسی نیت سے وظیفہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے دوسروں کو نفع پہنچائیں۔ یہ ایک بابرکت اور طاقتور عمل ہے جو نہ صرف روحانی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ دنیاوی کامیابی، رزق میں عزت، برکت اور مشکلات کے حل کے لیے بھی بہت نہایت مؤثر ہے۔ اس وظیفے کرنے سے روحانی ترقی اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، رزق میں اضافہ اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے، مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، عزت اور مقام اور شہرت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں محبت ڈالنے کا ذریعہ بنتا ہے، صحت و تندرستی اور سکون قلب بنتا ہے، دشمنوں سے حفاظت اور حاسدوں سے نجات ملتی ہے۔ تو وظیفہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، وضو کریں اور کسی پاک جگہ پر بیٹھیں، 313 یا 11,000 مرتبہ یا 5,000 مرتبہ یہ حدیث مبارکہ پڑھیں، خیر الناس من ينفع الناس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں اور لوگوں کے فائدے کی نیت کریں۔ وظیفہ کم از کم میں آپ کو بار بار یہ اسی لیے بتانا چاہ رہا ہوں، 21 دن یا 40 دن مسلسل کریں، ناگاہ نہیں کرنا، کیونکہ ناگاہ کرنے سے وظیفے کا مدت ٹوٹ جاتا ہے اور وظیفہ کم نہیں کرتا، تو اسی لیے وظیفہ پورا بھی ہو جائے تو صبر کریں انشاءاللہ۔ وظیفہ 21 یا 40 دن کم از کم کریں، جب 21 دن سے پہلے کام ہو جائے تو آپ 21 دن تک وظیفے کو کرتے رہیں، یعنی جب 22 دن تک کام ہو جائے تو آپ تب بھی 40 دن تک وظیفے کو کرتے رہیں۔ اگر پھر بھی کام یا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو بے صبری نہیں کرنا، صبر سے، استقامت سے کام کر لینا، انشاءاللہ
انشاءاللہ کام ہو جائے گا، جو بھی مشکلات ہو، برکت ہو، کاروبار ہو، جو بھی ہو انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ ہر روز فجر یا عشاء کے بعد 1100 مرتبہ پڑھیں، ساتھ ساتھ میں سورہ واقعہ بھی پڑھتے رہیں، کیونکہ سورہ واقعہ کوئی معمولی صورت نہیں ہے۔ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کو پڑھ کر سو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کے رزق میں تنگی نہیں دیتا، رزق میں ہمیشہ برکت ملتی ہے۔ عزت، کامیابی اور شہرت کے روزانہ عشاء کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں اور اس کے ساتھ 7 مرتبہ دعا کریں، انشاءاللہ عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، شہرت ملے گی۔ اپنے اخلاق اور رویے کو بھی اچھا بنائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول شامل ہو جائے۔ پریشانیوں، مشکلات اور دشمنوں سے نجات کے لیے تہجد کے وقت 1000 مرتبہ ضرور کریں، اس کے ساتھ یا حی یا قیوم کا بھی عمل کرتے رہیں۔ نماز کی پابندی کریں اور استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ حلوہ جا بند کر پریشانیوں، مشکلات اور دشمنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تہجد کے وقت 1000 مرتبہ پڑھیں، اس کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بھی ملائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پریشانی ختم ہو جائے گی، مشکلات ختم ہو جائے گی، دشمنوں سے نجات ملے گی۔ نماز کی پابندی کریں اور استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ استغفار کرنے سے دل نرم ہو جاتی ہے اور گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ محبت اور لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے روزانہ عصر کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ پڑھیں اور کسی میٹھی چیز پر عمل کریں اور کھلائیں، دم کر کے اپنے آپ کو کھلائیں۔ صحت اور تندرستی کے لیے روزانہ 313 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور ساتھ میں سورہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو بھی شامل کریں، انشاءاللہ جلد فائدہ ہوگا۔ نیت خالص ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، استقامت اور یقین کے ساتھ عمل کریں، جلد بازی نہ کریں، کیونکہ استقامت سے ہی کام ہو جاتا ہے۔ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ حرام کاموں اور جھوٹ سے بچیں تاکہ وظیفے کا اثر زیادہ ہو۔ دوسروں کی مدد، کیونکہ اس حدیث کا اصل مطلب بھی یہی ہے کہ دوسروں کی مدد کریں۔ اگر وظیفہ خاص حاجت کے لیے کر رہے ہیں تو مکمل 40 دن تک جاری رکھیں۔ یہ وظیفہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت مجرب اور طاقتور ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا ہوگی۔ تو معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کو عاجزی اور یقین کے ساتھ کریں۔ دشمنوں اور حاسدوں سے حفاظت کے لیے روزانہ بعد نماز مغرب 313 مرتبہ یہ حدیث پڑھیں، اس کے ساتھ سورہ فلق اور سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ یہ سورتیں پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو معزز سامعین اکرام، استغفار بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ درود بھی کثرت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
تو معزز سامعین اکرام جتنا بھی ہو سکے اس عمل کو اخلاص اور نیت سے کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔